السلام علیکم پاکستان۔ انتہائی حساس موضوع پر ہوں۔ آپ کا بزرگ چینل اشفاق جعفری PGF اشفاق جعفری یوٹیوب چینل، فیس بک سے، واٹس ایپ سے اور PGF نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل پاکستان، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر تمام سوشل ذرائع۔ بات یہ ہے کہ قومی سطح پر ہماری ذمہ داری بحیثیت بزرگ شہری اور سینئر سٹیزن ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم نوجوانوں کو اور بچوں کو وطن سے محبت کرنا سکھائے، کیونکہ کل ان نوجوانوں نے اس وطن کو سنبھالنا ہے۔ ہم ان نوجوانوں کو ریاست پاکستان کی عزت کرنا سکھائے اور اس کی اہمیت بتائیں۔ ہم انہیں پاک فوج کے ساتھ جوڑ کر رکھیں، متحد کریں، کیونکہ پاک فوج محافظ پاکستان ہے۔ ہمیں ان نوجوانوں کو یہ سکھانا ہے کہ رینجرز اور پولیس کے اچھے افسران کی کیا اہمیت ہے، وہ ان کے ساتھ جڑ کے چلے، ان کے شانہ بشانہ چلے اور وطن کی تعمیر و ترقی اور مزید استحکام کے لیے محنت کرے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، نواز لیگ انتہائی خطرناک فارمولے پر عمل کر رہی ہے، جو کہ ٹوٹل بھارت اور مودی کی مرضی وہ منشا نظر آتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی پاکستان اور اسلام دشمن ممالک ہیں ان کی خوشنودی نظر آتا ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا؟ مریم نواز صاحبہ نے یہ کیا کہ شیر جوان فورس، کیا شیر جوان فورس، ٹائیگر فورس پر بعد میں تبصرہ کریں گے، اس کے مقابلے پہ شیر جوان فورس لائی گئی اور ایک جلسہ کیا گیا۔ میں اس جلسے کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ بھی شاید سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں جلسہ تو کافی دن پہلے ہوا، اس وقت بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ میں اس جلسے کو بار بار دیکھتا رہا، سنتا رہا، مریم نواز کی واہ واہ بھی سنتا رہا۔ اس میں پاک فوج کے خلاف رقیق نعرے سنتا رہا، کن سے؟ نوجوانوں کے منہ سے، اور مریم نواز شاباش کہتی رہی۔ اسی طرح جیسے کراچی میں انہوں نے مزار قائد کی بے حرمتی کی تھی، پھر انہوں نے نوجوانوں سے پاک فوج کے خلاف نعرے بازی کروائی، اور نعرہ بھی گندا، رقیق، اور یہ نعرہ بھارتی شیطانی فوج اور مودی کے سوا کوئی اور نہیں لگا سکا، نہ لگا سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے۔ پاکستانی تو نہیں سوچ سکتا، نہ پاکستانی چاہے گا کہ میں یہ نعرہ لگاؤں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ یہ سکھا رہی ہے مریم نواز لیگ ہماری نوجوان نسل کو سکھا رہی ہے، پاک فوج کے خلاف سبق پڑھا رہی ہے۔ باعث شرم ہے، یہ ہماری قومی غیرت پر سوال ہے۔ ہاں،
اگر حقائق کی طرف آئیں گے تو پھر آ جائے، حقائق کی طرف آتے ہیں۔ حقائق یہ ہے کہ 1980 سے جو آپ نے بگاڑ پیدا کیا اس میں آپ کے والد گرامی نواز شریف کا بہت بڑا کردار تھا۔ مرزا شریف صاحب بہت بڑی دعوتیں کرتے تھے ان لوگوں کی جو پاکستان بھر میں دہشت گردی کرتے تھے، تو اس کے پیچھے تو یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے شریف فیملی ہے، پاک فوج نہیں ہے۔ پاک فوج اس دہشت گردی کو اس نے کچلا ہے، 2013 سے 2020 تک کچلا ہے، تو تکلیف ہوئی ہے، چیخیں بلند ہوئی ہے مریم نواز کی، اس کے باپ کی، نواز شریف کی پاک فوج کے خلاف، کیونکہ دہشت گرد جن کو انہوں نے پالا پوسا وہ ان کے گلے پڑے ہوئے، اور دوسرا انہوں نے قومی خزانے کی لوٹ مار کے لیے جو نیٹ ورک بنایا تھا وہ نیٹ ورک بھی تباہ ہوا، یہ بھی مقدمات کے شکار ہوئے، اور نواز شریف تو باضابطہ ریاست پاکستان کو دھوکہ دے کر لندن چلے گئے، یہاں وہ بیمار تھے، اور حتیٰ کہ ان کا زر خرید میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف مر جائے گا اگر اسے باہر نہ بھیجا گیا، نواز شریف کی موت واقع ہو جائے گی۔ نواز شریف دھوکہ دے کے لندن پہنچتے ہی ناچنے لگا، کودنے لگا، بازاروں میں گھومنے لگا، اور جب سانسیں بحال ہوئی تو ریاست پاکستان اور پاک فوج کے سربراہوں پر الزامات کی بوچھاڑ کر کے پاک فوج کے خلاف عرضہ سرائی کی۔ اب دو الزامات نون لیگ اٹھا چکی ہے، انصاف چاہیے پاکستانی قوم کو، پاکستانی قوم کو انصاف چاہیے کہ مزار قائد کی بے حرمتی نون لیگ، مریم نواز، اس کا شوہر کیپٹن صفدر اور ان کے ہرکارے پیروکار، دوسری فاش غلطی وہ ہے پاک فوج کے خلاف عرضہ سرائی، اس کے خلاف نعرے بازی، یہ غداری ہے، یہ بغاوت ہے، پاکستان کی عوام اسے برداشت نہیں کرے گی، پاکستان کا بچہ برداشت نہیں کرے گا۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ نون لیگ، اس کا سربراہ نواز شریف، اس کی بیٹی مریم نواز پاکستان اور پاک فوج کے خلاف کھل کے میدان عمل میں نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کر رہے ہیں، اس پر سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ ہم نوجوانوں کو حب الوطنی کی طرف لے جائیں، یہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن زہر آلود کریں، جیسے 1988 میں جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا کر انہوں نے لسانیت کو ہوا دی، آج وہ پاک فوج کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ پاکستانی قوم تو رد عمل دینا چاہیے، ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ تو آپ لکھ کے طے کر لو، ہم ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان سیاسی بدماشوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، نہ عوام کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں۔ خاص طور پہ نوجوان سمجھ لیں یہ آپ کو تباہی کے راستے پہ دھکیل رہے ہیں، سی پیک مکمل ہونے کو جا رہا ہے، جتنا وہ تکمیل کے مراحل میں آ گیا ہے، جنوری میں انشاءاللہ وہ شروع ہو جائے گا۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو سلام ہے کہ استقامت کے ساتھ سی پیک کو اس منزل تک لانے میں صبر، برداشت، تحمل اور سب سے زیادہ محنت کی۔ اب
صرف ہوگا تو پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، کیونکہ ہم پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ عالمی دنیا میں پاکستان شہید ذوالفقار علی لفظوں کے مطابق لوہا قوم بننے جا رہی ہے اور لوہا قوم بن کے دکھائے گی انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ۔